बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक दुख की खबर, एक इंसानी अलमिया की खबर आप दोस्तों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आबी दहशत गर्दी का हमला कर दिया है। पाकिस्तान के दरियाओं में हज़ारों क्यूसेक नहीं बल्कि लाखों क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। उससे पहले पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि तकरीबन आधा पाकिस्तान इस वक्त सैलाबी रेलों की जद में है। पाकिस्तान में कई करोड़ अफराद इस सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। हमारे तमाम दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और भारत की तरफ से होने वाली आबी दहशत गर्दी के बाद इंतहाई बड़े इंसानी अलमिये का ख़तरा है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं पहले आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सक्खर बिराज से इंसानों की 27 लाशें निकाल ली गई हैं। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत उसे 16 लाशें बता रही हैं। हम मरने वालों को सही गिन भी नहीं सकते, बचाना तो दूर की बात है। यूं नजर आ रहा है जैसे पाकिस्तान बनाना रिपब्लिकन हो। पाकिस्तान में सोमालिया जैसे हालात जन्म ले रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नागुफ्ता बेसूरत हाल है। जब पूरा बलूचिस्तान डूब गया तो अब हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। समझ नहीं आती कि वो बलूचिस्तान के ज़ख्मियों को, बेघर बेआसरा लोगों को, जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन जनाब जो है वो बुर्द हो गई इसके सैलाबी रेलों से, उनके घर जो हैं वो बुर्द हो गए सैलाबी रेलों के, इन हालात में उनके ज़ख्मों पर कोई मरहम नहीं रखी गई। जब पूरा बलूचिस्तान निस्तो नाबूद हो गया, बलूचिस्तान के 7 ज़िले नहीं बल्कि 10 ज़िले मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। बलूचिस्तान में हज़ारों किलोमीटर सड़कें जो है राब्ता सड़कें वो दरियाओं में बह चुकी हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि लोग बेयारो मददगार जैसे उनका कोई वारस ना हो, वो ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं। और जो बलूचिस्तान आप समझते हैं कि वो गुंजान आबादी नहीं है। बलूचिस्तान में छोटे छोटे जो चकूक हैं, जो गोठ हैं, जो लोग अपनी ज़मीनों के किनारों पे बैठे हैं, जो काश्तकार हैं, उनका नहीं पता वो कितने लाख लोग हैं, उनका क्या परेशान हाल है। उनको रोटी मिल रही है, उनको पीने का साफ पानी मिल रहा है, उनको मेडिसिन मिल रही है। वो पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के राब्ते से कट चुके हैं। पाकिस्तान के शहरियों का पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं है, जिनकी तादाद दर्जनों सैकड़ों भी नहीं बल्कि हज़ारों के अंदर है। नाज़रीन मोहतरम, ये मेरे वतन पाकिस्तान की सूरत हाल है। और इस वतन पाकिस्तान में जब इंसानी जानें सैलाब में तैरती हुई बिराजों से पकड़ी जाएं, वहाँ से निकाली जाएं, तो उस वक्त इस मुल्क, आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हाल है। हम बदकिस्मती से अपने सियासी अलझाव में इतने फंसे हुए हैं, हम बदकिस्मती से अपनी कुर्सी के पीछे, इक़्तिदार की हवस के पीछे, और सीधी सी बात है अपना माल पानी बनाने के लिए, इस मुल्क को लूटने और नोचने के लिए लगे हुए हैं कि आज भी तमाम असम्बलियों के मैटर तकरीबन अदालतों के अंदर हैं। आज भी जनाब खींचा तानी है, इलेक्शन खेला जा रहा है। जो नारा लगा रहे थे कि हमने सियासत नहीं बचानी, हमने रियासत बचानी है। मैं कहता हूँ तमाम के तमाम सियासतदान अपनी सियासत बचाने के लिए लगे हुए हैं, रियासत की किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज हमारी कौम सो रही है। आज जो दरियाए चनाब में 2 लाख क्यूसेक भारत से पानी आज शाम तक पहुँच जाएगा, वो हमारे लिए किसी बड़े अलमिये का सबब बन सकता है। क्योंकि दरियाए चनाब के जो बेड है, जो उसकी बेसिक जगह है, वहाँ भी हमारे गरीब लोग अपनी झोपड़ियाँ बना के बैठे हैं। उन्हें कोई रेड अलर्ट नहीं जारी किया गया। उन्हें किसी ने नहीं कहा भाई आप लोग उठ जाओ, पीछे से इतना बड़ा समुद्र का जो दरिया का रेला है, पानी बहुत भर के आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे हुक्मरान जो हैं उनको मैशत की तवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 250 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा
اور ہمارے ایک بے شرم سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو ڈالر 400 کا ہوتا۔ بھائی کو خدا کا خوف کھائیں، آپ لوگوں نے جتنا اس ملک کو نوچنا تھا نوچ لیا۔ آپ لوگوں نے، ہم راضی ہوتے صرف اگر آپ لوٹتے، آپ نے تو نوچ بھی لیا ہے۔ اب آپ 400 روپے کا ڈالر ہمیں گنا رہے ہیں، یعنی کہ آپ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم صبر اور شکر کریں کہ جناب اب ڈالر 250 کا اور 300 کی طرف جا رہا ہے۔ اب 250 سے ڈالر 300 کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے، ہمارے سیاستدانوں کے، ہمارے بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کے اثاثہ جات باہر پڑے ہیں۔ خدا کا نام مانے، یہ ملک ہوگا تو تمہاری یہ بادشاہت چلے گی، تمہاری یہ شہنشاہت چلے گی۔ اپنے جو ملک سے لوٹے ہوئے اور نوچے ہوئے پیسے ہیں وہ لا کے کم از کم اس ملک میں رکھ دیں آپ، تاکہ نہ دیں، اپنے اکاؤنٹوں میں رکھ لیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے لوٹے ہوئے پیسے ہمیں واپس کر دیں، ہماری قسمت میں یہی دھکے کھانے ہیں، آپ کی قسمت میں یہی عیاشیاں بدماشیاں للے تللے ہیں، آپ کریں، لیکن وہ لوٹے ہوئے پیسے تو لا کے کم از کم پاکستان میں رکھ دیں تاکہ پاکستان بچ جائے ڈیفالٹر ہوں سے۔ اس وقت ڈیڈ اینڈ پہ کھڑا ہے، ہمارے پاس ایلسیاں کھلوانے کے ڈالر نہیں ہیں، پاکستان میں شدید معاشی بحران ہے، مہنگائی آج پھر 20% موجودہ گورنمنٹ نے احسان عظیم کیا ہے، جان بچانے والی ادویات اور باقی ادویات کو 20% مہنگا کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں ہے، گھی چینی آٹے، وہ بڑی کہاوت مشہور تھی کہ یہ ہوگا اور آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے سیاستدانوں کو، پوری قوم کے ایک ایک بچے کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، سیلاب سے پاکستان کے تقریباً تمام شہروں سے برا حال ہے، بارشوں نے تباہ کاری کر دی ہے۔ اس وقت جنوبی پنجاب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، دریائے سندھ بکھر چکا ہے، جنگ کے علاقے میں سیلاب ہے، جنگ سے رحیم یار خاں اور سندھ تک سیلاب ہی سیلاب ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہزاروں بستیاں جو ہیں وہ دریا برد ہو چکی ہیں، لوگ نقل پانی پر مجبور ہیں۔ اس ملک میں ہجرت کا سماں ہے اور ہمارے حکمرانوں کے کانوں تک جوں تک نہیں رونگتی۔ میں پوچھتا ہوں، آپ نے اس عوام کو تو جواب نہیں دینا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کس انداز میں ہوتے ہیں، کیسے پہلے لسٹیں بن لی جاتی ہیں، پیسے آپ بندر بانٹ کر لیتے ہیں۔ الیکشن میں آپ نے جو کرنا ہے وہ ساری قوم کو پتہ ہے، آپ قوم ہماری بھول ہی نہیں رہی، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ اس قوم کو جواب دہ نہیں ہیں تو نہ صحیح، آپ میرے اللہ کو تو جواب دہ ہیں۔ اس ملک کو لوٹ کر، کھا کر، نوچ کر آپ نے اس سیلاب میں ڈوبے ہوئوں کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے بے گھروں کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے بے یاروں مددگار لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا، جب اللہ کی آپ پکڑ میں ہوں گے، جب میرے اللہ جلال میں آئے گا اور میرا وہ کریم رب اپنے جلال کے اندر آپ سے پوچھے گا کہ میری مخلوق کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کہے گا میں آپ کے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں آپ کے پاس بھوکا تھا، مجھے آپ نے پانی نہیں پلایا۔ لوگ کہیں گے رب العالمین آپ بھوکے تھے؟ فرمایا میرا جو بندہ آیا تھا وہ بھوکا تھا، میرا جو بندہ آیا تھا وہ پیاسا تھا، آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج 23 کروڑ عوام بھوکی اور پیاسی ہے، ان کا مال کھانے والوں اللہ کے عذاب سے بچو، ان کا مال نوچنے والوں اللہ کے قہر سے بچو۔ میں کہتا ہوں انڈیا کے ساتھ مذاکرات کیوں نہ کیے گئے؟ انڈیا نے جو آبی دہشت گردی کی ہے، جو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جو ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اس پہ کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس قوم کے سیلاب کا، ٹھیک ہے یہ قدرتی آفت ہے، اس سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں آج جو ہمارے آدھا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں نے ریاست کہاں بچائی؟ ان نہتے مسلمانوں پاکستانیوں کو کہاں بچایا؟ ان مظلوموں کے زخموں پر کہاں آپ نے مرہم رکھی؟ آپ نے تو نمک پاشی کی، آپ نے تو اپنی سیاست کر کے اقتدار کر کے اپنے آپ کو بچایا۔ آج وقت ہے، آج پوری پاکستانی قوم رب العالمین سے معافی مانگے اور ہمارے حکمران بالخصوص، ہمارے سیاستدان بالعموم اللہ سے معافی مانگے اور آج سے اپنے لیے راہ مستقیم تلاش کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ اس قوم کو اس سیلاب کی تباہ کاری بدحالی سے نکالیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارے ہاں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بارشوں سے بہہ چکی ہیں،
پاکستان کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ سیلاب سے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں بچا۔ اس موجودہ سیلاب سے بلوچستان کے 10 اضلاع تباہ ہو چکے ہیں۔ اس موجودہ سیلاب سے انسانی المیہ کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں۔ اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے اور بارشوں سے اموات درجنوں میں نہیں ہیں، سینکڑوں میں ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ شہری بے یار و مددگار ہیں، قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، موت و حیات کے کشمکش میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہم صومالیہ میں ہیں یا کسی ایسے ملک میں ہیں جو ایٹمی قوت ہے، جس کے پاس اللہ پاک نے معدنیات کے ذخائر دے رکھے ہیں، جس کو رب العالمین نے چاروں موسموں سے، جس کو رب العالمین نے سمندروں سے، دریاؤں سے، جسے اللہ پاک نے پہاڑوں سے اور لہلہاتے کھیتوں سے کھیتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس ملک میں نہیں ہے تو ایمان کی کمی ہے، ہمارے حکمرانوں کی کرپشن ہے، ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، بدماشیاں، بدکاریاں ہیں کہ آج قوم تباہ حالی کا شکار ہے۔ یا اللہ، میری اس قوم پر آج جو دن ہے، آج محرم الحرام کے ایام ہیں، میں ان ایام کو گواہ بنا کر میں سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کہوں، یا اللہ میرے اس ملک پر رحم فرما، میرے اس ملک پر کرم فرما، ہمیں ان بدکماش حکمرانوں سے ہماری جان چھڑوا، اور ہمارے سیلاب زدگان کے لیے رب العزت خصوصی غیب سے مدد فرما۔ اللہ پاک ان کا آپ ہی ہو، یہ ہمارے حکمران، یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ ان کا کچھ نہیں کرنے والے۔ دوسری میری مخیر حضرات سے اپنے اس چینل کے ذریعے خصوصی اپیل ہے کہ اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو مت بھولیں، ان کی مدد کریں، جو جہاں جتنی مدد کر سکتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے ان سیلاب زدگان جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا کچھ نہیں ہے، جن کے اوپر اوڑھنے کا کچھ نہیں ہے، ان کی خصوصی مدد کریں۔ اپنے احباب کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا اور خوش رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔